ایک لڑکی ہے اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے ناجائز، کیا ہم وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اسلامی لحاظ سے کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اگر ناجائز پیدا ہوا ہے تو اس میں بیٹے کا تو کوئی قصور نہیں، آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کی ولدیت کے خانے میں آپ کا نام نہیں آئے گا۔ السلام علیکم۔ سوال ہے کہ کیا نام ہے 27ویں رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی رات ہے 27ویں رجب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، آپ نے سوال کیا ہے کہ 27ویں کی رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے، اس کی کوئی فضیلت؟ اللہ کے بندو، رات تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تک تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ معراج کس سال ہوئی تھی۔ مہینہ اور سال تو بہت بعد کی بات ہے۔ کسی سے بھی، کسی اب عالم دین سے پوچھئے، عالم دین سے پوچھئے گا، چلتے پھرتے مولویوں سے نہیں، کہ حضور والا آپ یقین کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ معراج اس سال ہوئی تھی؟ نہیں بتا سکیں گے آپ کو۔ اس کی وجہ پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کو، اور تاریخ اس حوالے سے خاموش ہے بالکل۔ تو جب سال کا پتہ نہیں تو مہینے اور تاریخ کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی، السلام علیکم، آپ نے سوال کیا کہ کسی کو احترام کی وجہ سے حضور کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ عرف کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا سلسلہ جو معاشرے میں رائج ہے اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تو میرے علم کے مطابق یہ جو کسی کو حضور کہنا ہے نا، حضور کا معنی حاضر، جو چیز آپ کے سامنے، جو بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے، میرے علم کے مطابق اسے حضور کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ حضور استعمال کرنا کیسا ہے؟ میرے بھائی، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لفظ حضور بنیادی طور پر تو استعمال ہوتا ہے ادب کے لیے، احترام کے لیے، لیکن اگر اس لفظ سے یہ عقیدہ کشید ہوتا ہے کہ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر و نادر ہیں، تو پھر اس لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ سے ویسے ہی پرہیز کرنا چاہیے جو کہ انسان کے عقیدے کو مشکوک بنا دے۔ السلام علیکم، آپ نے سوال کیا ہے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا۔ تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس روایت کو بنیاد بنا کر یہ چیز پھیلائی جاتی ہے وہ روایت من گڑت اور خود ساختہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا کہ بارش کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ قبر بیٹھی کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو قبر بنانے کا اصل اور مسنون طریقہ ہے، ہم لوگ اس کو تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شق، ایک ہوتی ہے لحد۔ شق کا بالکل سیدھی قبر، جس طرح کہ یہ والی ہے، کہ سیدھی قبر کھودی اور اس کے اندر جگہ بنا لی سیدھی بالکل، اس کے اوپر پھٹے لگ گئے، اس کے اوپر وہ جو ہے سلیبیں لگ گئی سیمٹ کی وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری شکل ہوتی ہے لحد، وہ اصل سنت طریقہ ہے۔ تو چونکہ ہم اس سے دور ہیں اس لیے قبریں بیٹھ رہی ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ زندگی بعد میں موت پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے اعزاء اقربا کی حفاظت فرمائے، لیکن بہرحال موت ایک حقیقت ہے۔ تو آئندہ کوشش کیجئے کہ لحد بنائی جائے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی ہمارے علاقے میں مٹی بربری ہے، مان لیتا ہوں، بقی سے زیادہ بربری مٹی کہیں کی بھی نہیں ہے، وہاں بھی لحد بنانے والے بنا لیتے ہیں۔ باقی اس قبر کے اوپر آپ یوں ہی مٹی ڈال دیں، اس کو کھودنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ کہ اگر آپ اس کو کھودیں گے تو اللہ بہتر جانتا ہے نیچے مردے کی حالت کیا ہو، اور جو حالت ہو وہ دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دنوں تک نیند بھی نہ آ سکے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو اس لیے اگر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو اس کو پردے میں رہنے دیں۔
علیکم، آپ نے سوال کیا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا کہ ویسے ہی؟ اس سوال کا آدھا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ ہم لوگ قرآن کو شروع کرتے ہیں اور اندھا دھند پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ قرآن ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، جو آدمی ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ مخاطب ہے اور میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ روایات میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلی سورۃ البقرہ 4 سال میں حفظ کی۔ ہمارے ہاں 2.5 سال میں بچہ پورا قرآن حفظ کر جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو 4 سال کیوں لگے؟ اس لیے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ کو سمجھا۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے قرآن کو بے شک تھوڑا پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور جہاں کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ظاہر بات ہے ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، ہم سے پھر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم امیر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت طور سے ٹھیک ہے؟ اچھا امیر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جڑا سورت بقرہ بھی جڑا آخری آیت جو بال لبنا لانا، تو انہیں اسی بارے دس کہ نبی پاک نے داڑھی مبارک نہ بال ہے، تو اسی ایک اور پانی پیو جس نے کرونا وائرس ختم ہو جانی ہے، اسی بارے کو رہنمائی کرو۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرانا مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا کہ جی سورۃ البقرہ سے بال مل رہے ہیں۔ میرے بھائی بالوں کا قرآن جس سے نہ ملنا تعجب والی بات ہے۔ داڑھی کے بال گرتے ہیں، مونچھ کے گرتے ہیں، پلکوں کے بال گرتے ہیں، سر کے بال گرتے ہیں، ہاتھوں کے، بازوؤں کے، مردوں کے سینے کے بال بھی گرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، اس کا ثبوت، اس کی دلیل، وہ جی فلاں صاحب کو خواب آیا ہے۔ جھوٹے آدمی کی 2 ہی نشانی ہوتی ہیں، یا خوابوں کی بات کرے گا یا فوت شدگان کی بات کرے گا۔ تو اس لیے دین ایسی چیزوں کا جو ہے نا وہ محتاج نہیں ہے۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں؟ یہ ہوائی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبائی مرض کے موقع پر حکومت کے فیصلوں کا احترام کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ ہے سوال۔ میرے پہ گزارش یہ ہے کہ میں اس حوالے سے جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمیں حکومت وقت کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں، حکومت کو غیر شرعی فیصلہ کرے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے کر رہی ہے۔ یا تو یہ ہو نا کہ شاپنگ مال کھلے ہوں، مارکیٹیں کھلی ہوں، بازار کھلے ہوں اور مسجدیں بند ہو رہی ہیں، ایسا تو مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت پہلے شاپنگ مالز بند کرے گی اور اس کے بعد پھر ہماری باری آئے گی۔ تو اس لیے میرے علم کے مطابق حکومت جو بھی ہمیں ہدایات دے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ حکومت کہتی ہے گھروں میں بند رہو، کیوں باہر نکلیں بھائی؟ حکومت کہتی ہے خطبہ چھوٹا کر دو۔ میں آپ کو بتا دوں، میں نے پچھلے جمعے کا خطبہ آپ کے پاس پہنچا 15 منٹ کا، کسی نے مجھے نہیں کہا، لیکن میں نے اپنے طور پر چھوٹا کر دیا۔ حکومت کہتی ہے گھروں سے وضو کر کے آؤ، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے۔ حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے فائدے کے لیے کر رہی ہے۔ لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام انبیاء کو نبوت ملی؟ ایسا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ یہ چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ عوام الناس کی اکثریت کو دین کے نام پر جو کچھ دیا جائے وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، لہذا لوگ ایسی باتیں اپنے طور پر مشہور کر دیتے ہیں۔